جیسے کوئی بولتا ہے چلو درامن رامن چلو, یہاں رب ہے, یہاں دوب ہے, اس کے اوپر سے جانا. اسی کو میں نے لکھا تھا کہ کٲشِر زبان چھِ اڑکج گٔمٕژ. کشمیر لائف آج کی ملاقات آتھر اسپیشل میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, اس سیریز کے ذریعے ہم آپ سے کشمیر سے جڑے تمام آتھرز کی ملاقات کرواتے ہیں. جن لوگوں نے کشمیر کے حوالے سے لکھا ہے, کشمیری زبان میں لکھا ہے, ان کی ملاقات اس سیریز کے ذریعے ہم آپ سے کراتے ہیں. اسی ضمن میں آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نیلوفر ناز نہوی. ڈاکٹر نیلوفر ناز نہوی صاحبہ نے کئی ساری کتابیں لکھی ہے. یہ ایک افسانہ نگار ہیں, ایک شاعرہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنا ریسرچ کیا ہے, جو اپنا پی ایچ ڈی کیا ہے, وہ بھی کشمیری زبان کے ایک شاعر پہ ہی کیا ہے. تو ان کی جرنی, کس طریقے سے انہوں نے لکھنا شروع کیا, کیسے جو ہے یہ کتابوں کی دنیا میں داخل ہوئی, وہ سب ان سے آج جانتے ہیں. بہت استقبال میم آپ کا. بہت بہت شکریہ. نیلوفر صاحبہ, سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بیسک سے. یہ جرنی جو ہے لکھنے کی, افسانہ لکھنے کی, کیونکہ افسانہ ایک الگ دنیا ہے, فکشن رائٹنگ اور نان فکشن رائٹنگ میں کافی فرق ہے. افسانہ نگاری کی اس دنیا میں سب سے پہلا قدم آپ نے کیسے رکھا اور کہاں سے یہ جرنی جو ہے وہ شروع ہوئی؟ سب سے پہلے ناظرین کے لیے السلام علیکم. میں اصل میں لکھتی پہلے سے تھی. جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو میں لکھتی تھی. میں کوئی بھی چیز دیکھتی تھی جو میرے دل پہ اثر کرتا تھا تو میں افسانے کی صورت میں, شاعری کی صورت میں لکھا کرتی تھی. مگر وہ کبھی باہر نہیں آیا, کسی سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. مگر پھر میرے خیال میں بی اے میں نے پہلی سٹوری لکھی اور ایم اے میں اس کو چھاپ دیا. سب سے پہلے سری نگر ٹائمز کو میں نے بھیج دیا. اس کا نام تھا سنگ دل خدا. کسی کو میں نے بولا نہیں کہ میری سٹوری چھپ کر آ گئی ہے. وہ اخبار لے کر کے چھپا دیا میں نے گھر. یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی دیکھ لے تو کیا پتا کیا بولے. مگر پھر آہستہ آہستہ جب میں ٹیچر لائن میں آ گئی تو میں نے باضابطہ لکھنا شروع کیا. اخبار میں جب آئے تو مجھے لوگوں نے بہت سراہا, بہت اعتماد دیا, جس کی وجہ سے میں لکھتی گئی. تو کالج لائف میں جب میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو کتنی مشکل ہو رہی ہے, میں پرشین کی ٹیچر ہوں, پرشین پڑھانے جب میں جاتی ہوں تو پرشین والوں کے لیے نئی کتاب پڑھانی پڑتی تھی. میں بولتی تھی ان کو بیسکس تو کچھ آتا نہیں ہے, کیوں نہ ان کے لیے پہلے ایک بیسک کتاب بنائی جائے. پھر میں نے ایک بیسک تیار کیا اور اس کو چھاپا. پہلے میں نے وہ پیجز پہ لکھا, ان کو پڑھاتی رہی. پھر جب مجھے ایک کالج سے دوسری کالج ٹرانسفر ہو گئی تو میں نے کہا اس کو ایک کتابی شکل دے دوں تاکہ سب بچے اس سے استفادہ کر سکے. تو پھر میری آ گئی فارسی کی طرف پہلا قدم. پھر اس کے بعد اس میں نے لکھا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا قدم لکھوں گی. پھر جتنے بھی اسٹوڈنٹس مجھے ملتے تھے, فون کرتے تھے, میم آپ اس کا دوسرا قدم کب لکھیں گے, ہمیں اس سے بہت فائدہ آیا. پھر میں نے اس کا دوسرا قدم بھی لکھا. اس کے بعد غنی کشمیری, اور اس کے بعد پھر میں نے افسانے میں لکھتی رہی. جب 20, 22, 25 جمع ہو گئے تو میں نے کہا چلو ان کو کتاب کی دیتے, ایک کتاب کی شکل دیتے ہیں. تو میں نے چنار کے برفیلے سائے لکھا. بہت اچھا ریسپانڈ ملا مجھے, سب لوگوں نے سراہا. تو اس کے بعد ایک اور خاموش آسمان, اس کے بعد ایک اور روزن پہ میرے چاند. ساتھ ساتھ میں کبھی کبھی کشمیری میں کم ہی لکھتی ہوں, مگر کشمیری بھی آہستہ آہستہ 10-15 جمع ہو گئے. تو میں نے کہا چلو ان کا بھی ایک افسانی مجموعہ ناظرین کے سامنے رکھتی ہوں. پھر میں نے ایک کتاب اس پر بھی لکھی, وہ انجی پاٹھ, جس کا نام رکھا ہے. تو ایسے میرے افسانوں کی کتابیں آ گئی. ساتھ میں حج پہ گئی تھی تو وہاں کا میں نے پورا سفر نامہ لکھا, اس کا نام شہر ہائے نور رکھا. پھر فارسی سے اردو ٹرانسلیشن کیا میں نے بچوں کی سٹوریز کا. بچوں کے لیے تھی قصہ ہائے خوب برائے بچہ ہائے خوب. تو میں نے اس کے لیے لکھا بچوں کے, اچھے بچوں کے لیے اچھی کہانیاں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں برے بچے کون سے ہوتے ہیں, میں نے کہا بچے تو اچھے ہی ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ سب بچوں کے لیے ہے, اچھے بچوں کے لیے اچھی کہانیاں. اور اس کے بعد غنی کشمیری میں نے پہلے بھی 1-2 بار چھاپی تھی, اس کا بہت ریسپانڈ بھی ملا. تو اب نئے سرے سے گلشن بکس نے چھاپی ہے. اور اس کے ساتھ ہی شاہنامہ کشمیر, یہ کشمیر کی ہسٹری ہے. جتنی بھی میرے ہاتھ آ گئی, کیونکہ یہ مینuscript اس میں تھا, جتنی بھی میرے ہاتھ میں آ گئی, جو ہمارا کشیر ہے GMD صوفی کا انگلش میں, اس نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں 60,000 شعر لکھے ہیں ملا عبدالوہاب شائق نے. مگر ڈھونڈ ڈانڈ کے مجھے جتنے بھی ملے وہ 22,000 اشعار تھے.
جو میں نے جمع کر کے اس میں لکھ دیے ہیں، اور اس پہ پھر میں نے ریسرچ کیا ہے، تو یہ گلشن بکس نے چھاپا ہے 2 جلدوں میں. یہ بھی میری ابھی نئی کتاب آ گئی ہے. کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں. کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ، تہذیب ہو یا تمدن، کہانی ہو یا تمثیل، تصوف ہو یا تشخص، ادارہ ایک ہی ہے جہاں سب کچھ چھپتا بھی ہے اور میسر بھی. یہ ہو گیا آپ کے بارے میں، اگر ہم سمجھیں کہ آپ نے اپنا لٹریری سفر جو ہے وہ کیسے طے کیا ہے. لیکن میں سب سے پہلے افسانہ نگاری پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم شاعری اور باقی جو ریسرچ بیسڈ کتابیں ہیں اس پہ بعد میں بات کریں گے. افسانہ نگاری اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے خیال ہیں اور خیالوں کا اظہار ہے، لیکن ایک الگ طریقے سے، ایک کافی ڈفرینٹ طریقے سے. شاعری میں کئی سارے چیزوں کا خیال بھی شاید رکھنا پڑتا ہے، افسانے میں ایٹ ٹائمز ہم وہ بیریئرز بھی توڑ دیتے ہیں، وہ بندشیں توڑ دیتے ہیں. کشمیر میں رہ کے ایک خاتون ہو کے افسانہ نگاری کی دنیا میں قدم رکھنا کیا آسان تھا؟ مجھے لگتا ہے میرے لیے آسان تھا، مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. پہلے جب میں اسٹوڈنٹ تھی، جب میں نے تب لکھا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے والد صاحب اس پر کچھ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، کہیں میرے بھائی صاحب. مگر جس نے بھی مجھے دیکھا لکھتے ہوئے، میرے والد صاحب تو کم ہی دیکھتے تھے، ہم ان کو کم ہی دکھاتے تھے، سچ بولوں. مگر جس نے بھی دیکھا، میرے بھائیوں نے دیکھا، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سراہا. میرے ایک بھائی جان تھے، وہ جب میری شاعری بھی دیکھتے تھے تو وہ مجھے بولتے تم کیوں نہیں چھاپتی ہو اس کو، یہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے. مگر تب میں نہیں چھاپتی تھی. شاعری تو ابھی بھی نہیں چھپی ہے، میری لکھی بہت ساری ہے مگر چھپی نہیں ہے. پھر افسانہ جب میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ سنگ دل خدا میں نے ایک چھاپا، اس کے بعد میرے تھوڑے سے کانفیڈنس زیادہ آیا، تو اس کے بعد افسانے لکھتی تو میں تھی، پہلے وہ جمع ہو گئے تھے، اس کے بعد چھاپے. اصل میں آپ کو افسانہ لکھنے کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کیا دیکھتے ہو؟ 10 لوگ کہیں جائیں گے، جو رائٹر ہوگا، افسانہ نگار ہوگا یا شاعر ہوگا، اسی پر وہاں سے کچھ دیکھ کے اثر کرے گا. سب کو نہیں اثر کرے گا، سب اس کو بعد میں دیکھ کے لکھ نہیں پاتے ہیں. مگر جو رائٹر ہوگا، جو افسانہ نگار ہوگا، وہ اس میں سے کچھ اخذ کر لے گا. مجھے یاد ہے ایک دن ہم پورے گھر فیملی ہم کہیں گئے تھے، گلمرگ سے آگے، 2 راتوں کے لیے گئے تھے. ایک ہٹ بک کی تھی. شام کو جب بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور وہاں برف پڑ رہی تھی، سب لوگ اندر بخاریوں کے پاس بیٹھے تھے، میں باہر نکلی تو مجھے گھر والے کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں ایک سین کریٹ کر رہی تھی دماغ میں کہ کیا ہوتا ہے، برف پڑتی ہے، کیسی ٹھنڈ ہے، جو پھر ہم افسانے میں اس کا درج کریں. یعنی جو چیز ایک افسانہ نگار ایکسپیرینس کرتا ہے، جی، وہ ویژولائز کرتا ہے اور پھر اسی چیز کو لکھتا ہے، اس چیز کو لکھتا ہے، پھر فکشن کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے. پھر آپ کچھ دیکھتے ہو، اس کو پھر کیسے آپ فکشن بناتے ہو، سامنے رکھتے ہو. یہ نہیں کہ آپ نے وہاں دیکھا ایک خون ہو گیا، وہاں پر آپ آ کر کے لکھو گے خون ہو گیا، پھر تو وہ اخبار ہو گیا. اخبار میں آپ سب چیزیں دیکھتے ہو، وہاں پہ کرفیو ہو گیا، وہاں آگ لگ گئی. اس آگ کے ساتھ یا اس کرفیو کے ساتھ جب آپ نے ایک سٹوری جوڑی، کسی گھر کی سٹوری، کسی آدمی کی سٹوری، اس کے بعد یہ افسانہ بنتا. کیا افسانہ نگاری یا کوئی افسانہ اگر ہم دیکھیں اصل زندگی سے، اصل کہانی سے متاثر ہو کے بنتا ہے، یا میں اس کو ایسے کہوں تو جو چیز آپ لکھتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم خبر لکھتے ہیں یا جو فکشن نہیں ہوتا ہے، جو ریالٹی ہوتی ہے، وہ تو کہانی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہوئی، فلاں چیز ہوئی اور ہم نے لکھ دی. لیکن جو فکشن ہے، جو خود سے بنائی ہوئی کہانی ہے، اس میں کسی ریئل انسیڈنٹس کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے، اور جو لکھنے والا ہوتا ہے، میں ان پرٹیکولر آپ کی بات کروں گا، تو اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ کیا یہ سٹوری بھی کہیں نہ کہیں کسی کو امپیکٹ کرے گی پازیٹیو طریقے سے. بڑے رائٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ افسانہ جو ہے وہ فکشن ہے، جھوٹ ہے، سب اس میں حقیقت نہیں ہے. مگر جو رائٹر ہے اس کو پتا ہے اس میں زیادہ حقیقت ہے اور فکشن کم ہے. اس کا مٹیریل جو ہے وہ حقیقت سے لیتا ہے، جو اس نے دیکھا. جیسے پچھلے 30 سالوں سے ہمارے یہاں جیسے بھی حالات، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے ان کا اثر نہیں ہوا. ان کا اثر ہی رائٹر لیتا ہے
اور اس کے بعد کچھ وہ لکھ دیتا ہے. ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ سچ ہے, اس نے کوئی چیز سچ مجھ میں دیکھی. اس لیے جیسے وہ کہتے ہیں کہ فکشن ہوتا ہے سارا, مگر در حقیقت یہ حقیقت کی ایک شکل ہوتی ہے, یہ حقیقت کی ہی تصویر ہوتی جو آپ کے سامنے آتی ہے, کسی اور روپ میں آتی ہے, کسی اور شکل میں آتی ہے, کسی فکشن میں آتی ہے. آپ پڑھ کے سوچتے ہو ہاں ایسا ہوا تھا یا ایسا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے ہاں میں نے بھی ایسا دیکھا تھا. کچھ آپ کو بھی لگتا ہے, پڑھنے والے کو کبھی کبھی لگتا ہے یہ تو میری سٹوری بھی ہے, یہ اس کو کہاں سے پتا ہے, یہ تو میری سٹوری ہے. دراصل یہ ہوتا ہے ایسا کہ جب آپ کچھ دیکھتے ہو اور اس کو کچھ مکس کر کے کچھ نئی چیز بناتے ہو یا اس کو فکشن میں ڈالتے ہو, فکشن کا ایک سانچہ ہے, جب آپ فکشن میں ڈالتے ہو تو آپ کو لگتا ہے نہیں یہ حقیقت زیادہ ہے اور فکشن کم ہے, بس ہم اسے ایک الگ مختلف شکل دیتے ہیں, مختلف شکل میں یہ سامنے آ جاتا ہے. اس پورے رائٹنگ کا پروسیس کیا رہتا ہے, یا آپ کا ایک پروسیس کچھ رہتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تنہائی میں بیٹھ کے لکھنا پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں, انہیں ان کا خیال کہیں بھی آ جاتے ہیں اور وہ اس کو جوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کاغذ قلم لے کے, آج تو فون ہے تو فون پہ لکھ دیتے ہیں. اگر ہم ان جنرل پروسیس تو شاید ہم نہیں بیان کر سکتے, سب کا اپنا ایک طریقہ ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا پروسیس کیا رہتا ہے لکھنے کے لیے, کہ آپ کو شانتی چاہیے, چاروں طرف کوئی ہونا نہیں چاہیے, گھر والوں سے دور ہو کے کہیں کونے میں بیٹھ کے لکھنا, یا کہیں بھی کسی فیملی فنکشن میں بھی اپنا کاغذ قلم یا فون ساتھ لے کے آپ کچھ یاد آئے تو لکھ دیتے؟ اصل میں میرا جو اندر جب چل رہی ہے کوئی چیز تو وہ چل رہی ہے, سب بیٹھے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, میرا منہ جو ہے کبھی ٹی وی کی طرف نہیں ہوتا ہے. میں جیسے ٹی وی یہاں پہ لگا ہے, میں اس سائڈ نہیں بیٹھتی ہوں, میں اس سائڈ بیٹھتی ہوں. ٹی وی میرے سائڈ سے ہوتا ہے, میں ڈائریکٹ ٹی وی نہیں دیکھتی ہوں, اس لیے مجھے کتابیں میں کچھ پڑھتی ہوں, اور اگر کچھ بیچ میں یاد آ جائے لکھنے کے لیے تو اس وقت میں ٹی وی سے اٹھ کے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی اور وہاں لکھنا شروع کروں گی. اب اگر کبھی خیال آ گیا کچھ, مانو آپ کہیں فنکشن میں ہیں یا کہیں, اگر میں کبھی رکھتی بھی ہوں چاہے فون میں, مگر پھر وہ کبھی بنتا نہیں. کوئی شاعری آ گئی, کوئی افسانے کا پلاٹ آ گیا, اگر آپ نے پوائنٹ لکھ کے بھی رکھا مگر وہ کبھی بنتا نہیں ہے. یا تو میرے دماغ میں بن گیا یا اسی وقت میں جا کر کے لکھوں, یا اگر نہیں لکھتی ہوں پھر وہ مجھے واپس مکمل نہیں کر پاتا, نہیں وہ واپس ہی نہیں آتا ہے. میں نے کس چیز پر سوچا تھا, یہ کیا سوچا تھا میں نے, کبھی کبھی میں پورا پوائنٹ لکھ دیتی ہوں کہ مجھے کس پر لکھنا ہے, پھر جب میں وہ پڑھتی بھی ہوں تو وہ سٹوری غائب ہو جاتی ہے. یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں پھر دوبارہ نہیں لکھ سکتی. کہ جیسے ہم نے سنا ہے, اب کتنی سچائی ہے اس میں, مرزا غالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نوٹ باندھ کے رکھتے تھے, پھر کھولتے تھے تو انہیں وہ شعر یاد آتا. اب یہ سچ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ بھی شاید دنیا میں ہوں گے جنہیں وہ یاد آتا ہو بعد میں. تو آپ کے کیس میں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ, میں وہ دوبارہ نہیں لکھ سکتی ہوں. کبھی کبھی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز مس ہو گئی. بالکل بالکل. کبھی کبھی میں کسی کام میں مشغول ہوتی ہوں تو ایک سٹوری بن جاتی ہے, میں بولتی بس ابھی لکھوں گی, یہ میں ریوائز کرتی ہوں اندر سے کہ یہ بھول نہ جائے. مگر جب تک میں وہ کام یا تو مکمل کر لوں یا کام چھوڑ کے پہلے کر لوں تو ہو جائے گی. چاہے غزل ہو, چاہے افسانہ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اگر اسی وقت میں جا کر کے بیٹھ گئی لکھ دیا تو وہ بن گیا. اگر نہیں لکھا تو وہ بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو دوسرا کام ہے وہ ریسرچ بیس کام ہے, اس میں کافی محنت لگتی ہے, کئی ساری چیزیں کھنگالنی پڑتی ہے, پرانے تہہ خانوں میں جا کے وہ چیزیں نکالنی پڑتی. افسانہ تو آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے, آپ جتنے کریٹیو ہیں آپ اتنا بہتر لکھ سکتے ہیں. لیکن جو یہ ریسرچ بیس کام ہے, اس کا پروسیس کتنا لمبا رہتا ہے, اس میں کتنا وقت لگتا ہے, کیونکہ یہ فیکٹس پہ بیسڈ ہے, اس میں آپ کچھ غلطی کوئی کوتاہی نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کسی, جیسے آپ نے غنی کشمیری لکھا تو آپ غنی کشمیری کے ذات کے بارے میں کچھ غلط انفارمیشن نہیں دے سکتے. تو ریسرچ بیس جو آپ کا کام شائع ہوا ہے, جو پبلک ڈومین میں آیا ہے, وہ افسانہ لکھنے سے کتنا مختلف ہے؟ ریسرچ کا کام جو ہے وہ الگ چیز ہے. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, جب وہاں کوئی بھی چیز ریسرچ کے لیے دیا جاتا تھا تو میں اپنے ٹیچر سے کہتی تھی ہم کس پر ریسرچ کریں گے. یہ اگر کوئی نام بولتے تھے, میں ان کو بولتی تھی میں چاہتی ہوں کہ یہ نام جو ہے یہ میں بنوں, یہ تخلیق کار جس پر آپ مجھے بولتے ہیں کہ میں ریسرچ کروں, میں تخلیق کار بننا چاہتی ہوں, ریسرچر نہیں. یہ تب جب میں ایم اے کرتی تھی,
میں اپنے ٹیچرز کو کہتی تھی مجھے تخلیق کار بننا زیادہ آسان لگتا ہے بنسبت کی ریسرچ میں سچ مچ آپ کو کتابیں کھنگالنی ہے، جس لائبریری سے کیا کیا آپ کو ملتا ہے پہلے وہ ان کا لسٹ بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہر ایک کتاب کھنگالنی، ان میں سے نکالنا کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ سارا جو میری ریسرچ کی بکس ہیں یہ میرے ایک تو میں نے ایم فل کیا تھا، اس میں پہلے ہمیں 1 سال ہوتا ہے مگر پھر ہم نے اور 6 مہینے لینے ہوتے ہیں، تو 1.5 سال میں ہم کو کسی بھی طرح اس کو ختم کرنا ہے، تو وہ ہو گیا۔ اور پھر پی ایچ ڈی کے لیے پہلے 2 سال ملتے ہیں، پھر اور 2 سال ملتے ہیں، آج کل تو 6 سال، آج کل تو ایم فل بھی نہیں کرتے ہیں، 3 سال ملتے ہیں 6، مگر اس میں یہ لمبا پروسیس ہے کیونکہ پی ایچ ڈی کی تھیسس جو ہے ایک تو بڑی ضخیم، اور جب آپ کا شاہنامہ کشمیر جیسا ریسرچ ہو، ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ شاہنامہ کہاں کہاں ہے، میں نے ہر لائبریری کا کیٹلاگ نکالا مگر اس کا دوسرا مجھے کہیں نہیں ملا۔ کچھ لوگوں نے کہا بعد میں کہ یہ ہماری پرسنل لائبریری میں ہے، جب ان سے مانگا ہمیں دکھاؤ مگر کسی نے اپنی پرسنل لائبریری میں گھسنے نہیں دیا۔ یہ جتنا بھی مٹیریل ہمیں نکلا ہے وہ کلچرل اکیڈمی سے نکلا ہے، اور کلچرل اکیڈمی سے فوٹو اسٹیٹ نہیں نکال سکتے ہیں، آپ کو گھنٹوں بیٹھنا ہے اور گھنٹوں لکھنا ہے، اس کے بعد گھر جا کر اس پر ریسرچ کرنا ہے۔ آپ خود ہی سوچئے کتنا ٹائم 22,000 اشعار ڈھونڈنے میں اور 22,000 اشعار لکھنے میں، یہ وہاں 3-4 کتابیں ہیں، ان 3-4 کتابوں کو لکھنے میں اور پھر اس کو اس پر تحقیق کرنا، اس کے بعد گائیڈ کو دکھانا، اس کے بعد گائیڈ کی ساری پروسیس جو ہے ایک، جب میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میں بولتی ہوں آج وہ دل نہیں ہے میرے پاس کہ میں پھر سے اس طرح کی ریسرچ کروں کوئی، وہ الگ جوش تھا اور کیونکہ اس کے بعد پتا تھا کہ اس کو دیکھنے والا کوئی ہے، حالانکہ اس کے بعد بھی میں نے کبھی چھوڑا نہیں، میں ریسرچ بیس کام بھی کرتی ہوں، میں نے بہت سارے پیپرز لکھے ہیں، ابھی بھی کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے 2 دن سیمینار 3 دن سیمینار تو میں جاتی ہوں، اس میں ریسرچ پیپرز پڑھتی ہوں، ابھی بھی کرتی ہوں، مگر یہ بڑی بڑی کتابیں نہیں۔ تو ریسرچ اور افسانے کا فرق تو آپ نے سمجھاتی ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میں فارسی پڑھاتی تھی، جب ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں تو ایک لمبے وقت فارسی کا، پرشین لینگویج کا انفلوئنس تھا، کوٹ لینگویج تھی، اس کے بعد میں جا کے اردو کا انفلوئنس آیا۔ آج کے وقت میں فارسی کا اس لیول پہ انفلوئنس نہیں ہے، اتنے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، شاید اگر یہی حال رہا تو کچھ وقت کے بعد تو شاید فارسی پڑھنے والا لکھنے والا ملے گا بھی نہیں کشمیر میں۔ آج کے وقت میں ایک پرانی زبان کی حفاظت کرنا وہ کتنا ضروری بن جاتا ہے ایک ایسے شخص پہ جسے فارسی لکھنا یا پڑھنا آتا ہے؟ یہ ایک بہت ضروری کام ہے کہ اس فارسی کو بچاؤ کرے۔ جب میں ایز اسٹوڈنٹ گئی تھی تب بھی میں سنتی تھی فارسی اب کوئی پڑھتا نہیں ہے، یہ کچھ سالوں میں بند ہو جائے گا، مگر الحمدللہ میں نے ایم اے بھی کیا، ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا، میں ایز پرشین لیکچرر ہو گئی، پھر ایسوسیٹ پروفیسر میں ریٹائر ہوں، میرے اسٹوڈنٹس بھی پروفیسرز ہو گئے، آج یونیورسٹی میں جو پروفیسرز پڑھاتے ہیں ان میں میرے 1-2 اسٹوڈنٹس ہیں، اس کا مطلب ہے میرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی راہیں کھلی تھی، اور جو کالجز میں نے اسٹوڈنٹس پڑھائے وہ آج پڑھتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، اور کچھ تو +2 میں لیکچررز ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے جتنا ڈر ہمیں ہے اتنا کچھ ہوتا نہیں۔ ہاں، اس کی طرف چونکہ حکومت نے ہاتھ ہٹا دیا اپنا تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کم آتے ہیں، مگر تب بھی اسٹوڈنٹس لاسٹ ایئر اتنے اسٹوڈنٹس تھے کہ پیمنٹ سیٹس بھی لینی پڑی۔ ہمارے پاس پرشین ڈپارٹمنٹ میں 50 سیٹس ہیں، تو 50 سے زیادہ جب ہم نے کالجز سے اسٹوڈنٹس بھیجے تو 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس آ گئے اور ان کو پیمنٹ سیٹس مل گئی۔ یعنی لوگ ابھی بھی پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں لوگ، کیونکہ ہماری جو ہسٹری ہے یا کٲشِر پٲٹھۍ ٲسۍ وَنان چھِ پوٚت کال سون، یُس سون پوٚت کال چھُ سُہ چھُ سورُے اَسہِ فارسیَس منٛز، اقبال کا کلام ہو، غالب کا کلام ہو، وہ سارا فارسی میں ہے، جو بھی مطلب ہسٹریز ہے ہماری، کتنی ہسٹریز ہے ہماری، وہ سب پرشین میں ہے۔ یعنی یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم ہسٹری سمجھنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے، جموں کشمیر کی بات کریں تو فارسی سمجھنا بھی کافی ضروری ہے۔ جی، ابھی مجھے کچھ مہینوں پہلے ایک لڑکا مل گیا تو وہ اپنا تعارف کرتے ہوئے بولا
میں نے اقبال پہ کام کیا ہے. میں نے کہا اچھا اقبال پہ کام کرنا تو بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پرشین پڑھا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا اگر تم نے پرشین نہیں پڑھی ہے, فارسی سے جانکاری نہیں ہے, تو پھر اقبال پہ کیا کام کیا ہے آپ نے؟ بولتا ہے میں نے اس کی اردو شاعری پہ کام کیا. اقبال نے جتنا کلام فارسی میں لکھا ہے اس سے کم اردو میں لکھا, مگر اردو پر بھی ان کا انفلوئنس جو ہے فارسی کا ہے. وہ لفظ کہیں کہیں فارسی کے ہیں, کہیں کہیں نہیں, بہت سارا. مطلب جب تک آپ فارسی سے جانکاری نہ لیں, جب تک آپ فارسی نہ سیکھیں, آپ ان کو پڑھ ہی نہیں سکتے. یا غالب ہے, غالب کا ایک شعر ہے, فارسی بین تاب بینی نقشۂ رنگ رنگ. فارسی پڑھو میرا لکھا ہوا تاکہ تم نقش جو ہے رنگا رنگ دیکھو. بگذر از مجموع اردو کی بی رنگ منست. تم وہ اردو والا مجموعہ میرا چھوڑو, وہ میرا بے رنگ ہے. تم میرا فارسی کلام پڑھو, وہ رنگ برنگی ہے. تو کون یہاں فارسی کا کلام پڑھو؟ یہاں جو اس کی مشہوری ہے وہ اردو کی وجہ سے. اردو میں بھی اس کا کلام جو ہے فارسی سے بھرا, وہ چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی. جب مرزا غالب جاتے تھے مشاعروں میں تو کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا, کیونکہ ان کا کلام جو تھا فارسی سے لبریز تھا. جب وہ پڑھتے تھے تو کوئی واہ واہی نہیں کرتا تھا, کوئی ان کو مقرر نہیں کرتا تھا. تو وہ کئی بار مشاعروں سے واپس اتر کے بولتے ہیں جہاں واہ واہی نہ ہو لعنت ہو ایسی مجلس. مگر بعد میں اس کو سمجھا گیا, جب لوگوں نے فارسی پڑھی, فارسی کی طرف جانکاری کی, تو اس کے بعد ان کو سمجھا گیا اور ان کو پڑھا گیا. اس سب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہم ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشنز کرتے ہیں, آپ نے بھی ٹرانسلیشن میں تھوڑا کام کیا ہے, تو کیا وہ ایسنس جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے اصل زبان میں وہ ختم ہو جاتی ہے, یا کہیں نہ کہیں وہ پراپر میننگ ہم نہیں دے پاتے ہیں اس چیز کا؟ اگر آپ دونوں زبانوں پر ایسی قدرت رکھتے ہو, محاوروں کا ٹرانسلیشن محاورے سے کرتے, جیسے فارسی محاورے کا ٹرانسلیشن آپ نے اردو محاورے سے کیا تو ٹھیک ہے, مگر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس اپنی اپنی زبان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوکل ہے, ان کو آپ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. میں نے ان کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا ہے, یہ فارسی کے قصہائے خوب برائے بچہایو, ان کا ٹرانسلیشن میں نے کیا ہے, پھر میں نے کسی کو پڑھنے کے لیے دے دی. میں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ کہاں سے ٹرانسلیشن کر کے ہے, تو اس شخص نے مجھے بولا اگر آپ نے مجھے بولا نہ ہوتا یہ ٹرانسلیشن ہے, مجھے لگا یہ آپ کی اصل بک ہے, اس میں تو کہیں بھی ٹرانسلیشن کا شائبہ تک نہیں ہوتا, یہ بالکل اصل ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے, جہاں اس کے محاورے ہیں, جہاں اس کے فارسی محاورے ہیں, ان کو اردو محاوروں سے بدل دیا جائے. یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ دونوں زبانوں پر دسترس ہو. جب دسترس ہو دونوں زبانوں پر, پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, اگر نہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کی شاعری میں آخر میں بات کریں گے, میں کشمیری کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اردو اور فارسی پہ تو تبصرہ کیا, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک یا تو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے, ہمیں بتایا گیا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ آن گراؤنڈ دکھتا بھی ہے. جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ فارسی پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن اس لیول کے نہیں ہیں, اس طرز پہ لوگ نہیں آتے جتنے شاید ہونے چاہیے, اور سیم چیز جو ہے یہ کشمیری زبان میں بھی کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ کشمیری پڑھنے والے کم ہیں, اور اگر کوئی ہم عام فہم زبان میں تو بول دیتے ہیں, کشمیری میں بات کرتے ہیں, لیکن لکھنا نہیں آتا ہے, اور پڑھنا بھی اتنا بہتر طریقے سے نہیں آتا ہے. تو کشمیری زبان پہ ہولڈ لانے کے لیے کیا کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے, جو آج کا ایج گروپ ہے, وہ اپنی لینگویج سے دور نہ ہو جائے؟ اگر پرشین سے دور ہو جائے گا تو شاید ہسٹری سے دور ہو جائے گا, لیکن اگر کشمیری سے دور ہو جائے گا تو اپنا ہسٹری بھی, پاسٹ بھی کھو دے گا, پریزنٹ بھی کھو دے گا, اور فیوچر بھی کھو دے گا. تو کشمیری زبان پہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارا دسترس بنا رہے, اور کیا کچھ ایسا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ چیزیں حاصل کر سکیں؟ پہلے تو یہاں نہ سکولوں میں تھی کشمیری, نہ سکولوں میں, گھروں میں صرف بولتے تھے, مگر جو فیشن آ گیا گھروں میں بھی اردو, پھر انگریزی, تو کشمیری آہستہ آہستہ گھروں میں مر گئی. مگر کچھ لوگوں نے, کچھ جو ان کی یہ چلتے ہیں, تو فکشن رائٹرز گلڈ ہے, وہ فکشن کے لیے کام کرتا ہے, اس میں کشمیری, اردو, انگلش ساری زبانیں. کشمیری کا تو ایک افسانہ روز ہی پڑھتے ہیں, ہمارے ہفتے کے بعد ایک نشست ہوتی ہے, تو کشمیری کا ایک افسانہ پڑھتے ہیں. اس سے کیا ہو گیا, یہاں کے جوان جو ہے, نوجوان جو ہے, لڑکیاں لڑکے جو ہیں,
کشمیری کی طرف راغب ہوتے ہیں. جب وہاں ایک افسانہ سنا تو کہتے ہیں ہم بھی کشمیری میں ٹرائی کریں گے. کوئی لڑکی جو انگریزی پڑھتی ہے وہ انگریزی یا سائنس پڑھتی ہے مگر افسانہ لکھنے کی کوشش کرتی ہے اب کشمیری زبان میں. اور یہ جو ہے ادبی مرکز کمراز جو ہے وہ تو کشمیری پر ہی کام کرتے ہیں. اور ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی یہ ہے ساگر کلچرل کمیٹی ہے, ایسے ہی بہت ساری کمیٹیز ہیں جو کشمیری پر کام کرتی ہے. اور اب سکولوں میں بھی رائج ہو گیا, 8th اب تو 10th تک ہو گیا میرے خیال میں. پہلے انہیں 5th تک کیا ضروری, اس کے بعد 8th تک کیا, اور اب مجھے لگتا ہے 10th تک ہو گیا ایک سبجیکٹ کے حساب سے. تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ماں اور باپ سے زیادہ چھوٹے بچے شروع کیا ہے اور ان کو آتا ہے پڑھنا, کیونکہ جب سکولز میں شروع ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کلاسیں آگے آگے جائیں گی. تو پھر کالج میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں تو 4 سبجیکٹس لینے ہیں, 5 سبجیکٹ, انسان کون کون سے سبجیکٹس لے گا, اس لیے کشمیری, فارسی, اردو یہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر سائنس کی طرف گیا, بیسک جب کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہاں سب پڑھنے لگیں گے اور لکھنے لگیں گے. اپنی بات بولوں گی, مجھے بھی کشمیری میں نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا, مگر تھوڑی تھوڑی جتنا میں لکھ سکتی تھی صرف میں پڑھ سکتی تھی. مگر آہستہ آہستہ جب میں نے بھی دیکھا, میں نے کہا نہیں یہ بہت ضروری ہے, صرف اردو میں لکھنا کافی نہیں ہے, اردو کے 3 افسانی مجموعے اردو میں لکھنا کافی نہیں ہے, مجھے کشمیری میں بھی لکھنا چاہیے. پھر میں نے شروع کیا کشمیری میں بھی افسانے لکھتی ہوں, چاہے ابھی ایک ہی مجموعہ آ گیا, ابھی ایک اور کتاب ہے مضامین کی, اس میں کچھ ریسرچ کے مضامین ہیں اور ایسے ہی عام مضامین ہیں مگر کشمیری کے ہیں, ابھی وہ چھاپنے کے لیے دی ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے اس مہینے میں آ جائے گی وہ بھی. آپ دیکھیں ہمارا صورتحال یہ ہے کہ ہم کشمیری کی بات کر رہے ہیں مگر ہم اردو میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا آڈینس جتنا جو ہمیں دیکھتے ہیں جو لوگ, اس میں میجورٹی ایسے ہیں, زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں, انہیں کشمیری سمجھ نہیں آتی. ہمارے آس پاس ہی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کشمیری کو, تو وہ کہیں نہ کہیں کنسرن بن جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اگر یہی چیز رہی تو آنے والے وقت میں شاید ہم اپنی زبان سے بھی دور ہو جائیں گے. زبان ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور کافی اہم حصہ ہے, تو ہم اس چیز سے اگر دور ہو جائیں گے تو ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کھو جائے گا اس بھیڑ میں. تو وہ ایک پریشانی رہتی ہے ہمیشہ. اس کے لیے ہمیں سب سے اہم بات جو ہے, ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کشمیری میں بات کرنی, تاکہ ان کو وہ بیسکس جو ہے اپنے گھر سے ملے, اپنے ماں باپ سے ملے. اس کے بعد وہ سکول میں جو سیکھیں, اردو بھی سیکھتے رہیں, انگلش بھی سیکھتے رہیں, مگر وہ بیسک جو ہے وہ اپنے گھروں سے حاصل کریں. بالکل, کیونکہ انگریزی تو ہم آہستہ آہستہ اسکول میں سیکھ ہی جاتے ہیں, وہ تو مینڈیٹری ہے, لیکن کشمیری سکھانے والا اسکول میں یوزولی نہیں ملتا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے اگر وہ شروع ہو جائے, گھر سے اگر شروع ہو جائے, میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا کٲشِر زبان چھا اڑکج گٔمٕژ, جس میں سب, میں ماؤں پر یہ نہیں جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں یہ ماؤں کا ہی قصور ہے, وہی اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, چونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے بچے کے ساتھ. وہ جو کشمیری بولتی ہے, انگریزی بھی اس میں بولتی ہے, اردو بھی اس میں بولتی ہے. جیسے کوئی بولتا ہے چلو درامن چلو, یہاں رب ہے, یہاں دوب ہے, اس کے اوپر سے جانا. اسی کو میں نے لکھا تھا کہ کٲشِر زبان چھا اڑکج گٔمٕژ, أمِس ییٚتٮ۪تھ نہٕ وۄنۍ پنُن لفظ چھُ یِوان, یہِ چھُ اردو لفظ تراوان, یہ چھا انگریز لفظ تراوان. اور میں نے وہ مضمون جو ہے کمراز کا ایک فنکشن تھا تو میں نے اس میں پڑھا تھا, اس کو بھی لوگوں نے بہت سراہا, بولا اس میں آپ کو کچھ اور اس کو لینتھی کرنا چاہے, اور بھی چیزیں اس میں ڈال دینی چاہیے. اپنی طرف سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کشمیری بولیں لوگوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کم سے کم اپنی کشمیری فیملی جو ہے ان کے ساتھ کشمیری بولتے رہیں. باقی تو جن کو سمجھ نہ آئے ان کے لیے ہم اردو بولتے رہیں, مگر ہم کم سے کم, جیسے پنجابی لوگ آپس میں پنجابی بولتے ہیں, ڈوگری آپس میں ڈوگری بولتے ہیں, تو ہمیں شرم کیوں, ہم کیوں شرمائے کشمیری بولنے سے. ہمیں تو اپنی زبان بہت پیاری لگتی ہے اور اتنی خوبصورت زبان ہے کہ جب ہم اس میں شعر بھی کہتے ہیں
تو سیدھا دل پہ لگتا ہے. جب اردو میں کہتے ہیں تو اتنا اثر انداز نہیں ہوتا ہے. تو وہ ہے کہ ہم اسے بہتر طریقے سے اصل میں سمجھتے ہیں, ہم سے واقف ہیں اس چیز سے. تو آپ نے شعر اور شاعری کی کافی بات کی, لیکن آپ نے اس پورے کانورزیشن میں کئی بار ذکر کیا کہ میں شاعری لکھتی ہوں لیکن وہ شائع نہیں کی, کہیں پبلش نہیں ہوئی آج تک. کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی کتابیں جو ہیں پبلک ڈومین میں لائی, شائع کی, افسانے لکھے, کتابیں لکھی, تو شاعری سے اتنا کیوں کتراتی؟ نہیں, اصل میں کتراتی نہیں ہوں. میرے پاس لکھا ہوا مواد اتنا زیادہ تھا, اتنے افسانے لکھے ہوئے تھے, اتنے مضامین لکھے تھے, اتنی ساری چیزیں لکھی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ پہلے یہ چھپاؤں, پھر اس کے بعد یہ چھاپ دوں, پھر اس کے بعد یہ چھاپ دوں. شاعری کی باری نہیں آتی ہے. اچھا, ابھی اس تک باری نہیں آئی. چلیں اب اس سے پہلے کہ اس کی باری آئے, آپ اپنا کچھ خوبصورت سا کلام, کوئی غزل, کوئی نظم ہمیں ہمارے ناظرین کی نظر کر دیں تاکہ وہ بھی سنیں کہ کیا خوبصورتی سے جو ہے آپ یہ کلام لکھتے ہیں. اس کا میں نے نام دیا ہے تھزر. 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 کٲنٛسہِ باپت وقت راوُن گوٚو تھزر. کٲنٛسہِ باپت وقت راوُن گوٚو تھزر. کٲنٛسہِ وقتس نیاے دِیاوُن گوٚو تھزر. کٲنٛسہِ وقتس نیاے دِیاوُن گوٚو تھزر. زندگی منٛز ڈیوٹیا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دِوان. زندگی منٛز ڈیوٹیا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دِوان. ساعتس, یہ چھُ فارسی لفظ, یہ چھُ ساعت گوٚو وقت. ساعتس پابند روزُن گوٚو اثر. ساعتس پابند روزُن گوٚو اثر. سپرڈنٹی کٔر أزیُک تام کۭتِہو. سپرڈنٹی کٔر أزیُک تام کۭتِہو. پرٛٮ۪تھ أکِس حق واتناوُن گوٚو تھزر. پرٛٮ۪تھ أکِس حق واتناوُن گوٚو تھزر. چھُکھ ژٕ گیزٹڈ آفیسر یا چھُکھ ژٕ شاہ. چھُکھ ژٕ گیزٹڈ آفیسر یا چھُکھ ژٕ شاہ. آدمس انسان روزُن گوٚو تھزر. آدمس انسان روزُن گوٚو تھزر. پننہِ باپتھ رات دۄہ راوان سٮ۪ٹھاہ. پننہِ باپتھ رات دۄہ راوان سٮ۪ٹھاہ. بیٚیِس باپتھ ژیُہ راوُن گوٚو تھزر. بیٚیِس باپتھ اگر اکھ منٹ راوراوِ انسان. زندگی منٛز کھٮ۪تہٕ مُتنجن یا پلاو. زندگی منٛز کھٮ۪تہٕ مُتنجن یا پلاو. اکھ نِوالا بیٛاکھ کھیاوُن گوٚو تھزر. اکھ نِوالا بیٛاکھ کھیاوُن گوٚو تھزر. کٲنٛسہِ باپتھ وقت راوُن گوٚو تھزر. کٲنٛسہِ وقتس نیاے دِیاوُن گوٚو تھزر. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. یہ آپ نے چھوٹی سی غزل میں مفہوم بتا دیا کہ دوسروں کے لیے کام کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کتنا اس کی اہمیت رہتی ہے. اب اگر کوئی اردو کی غزل بھی ہو جائے تو ماشاء اللہ ہمارے ویورز جو ہیں, تمام ناظرین, وہ بھی خوش ہو جائیں گے. ایک نظم ہے, یہ اصل میں لڑکیوں کے لیے بھی ہے. یہ بغاوت ہے. میں ایک بیچاری چڑیا. میں ایک بیچاری چڑیا ہوں. میں چن چن دانا لائی تھی. ایک اپنا گھر تو بنا ڈالوں. ایک اپنی دنیا بسا ڈالوں. صیاد نے بے رحمی سے مجھے اس قید میں ڈالا ہے کہ مجھے دن رات تمنا اڑنے کی لے ڈوبی اس غم خانے میں. ایک بات بتاؤں, یہ میں نے بہت پہلے لکھی ہے. میرے خیال میں میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب میں لڑکی تھی, مگر یہ آج بھی لڑکیوں کے لیے اتنی ہی خاص ہے. میں ایک بیچاری چڑیا ہوں. میں چن چن دانا لائی تھی. ایک اپنا گھر تو بنا ڈالوں. ایک اپنی دنیا بسا ڈالوں. صیاد نے بے رحمی سے مجھے اس قید میں ڈالا ہے کہ مجھے دن رات تمنا اڑنے کی لے ڈوبی اس غم خانے میں. آزاد فضاؤں کا پنچھی. آزاد فضاؤں کا پنچھی. گھٹ گھٹ کے نہیں جی سکتی میں. میں بول پڑوں تو کون سنے. مدت سے اسی ڈر سے سہمی. کچھ بول پڑوں ظالم صیاد تو میری کھال ادھیڑے گا. مدت سے اسی ڈر سے سہمی. کچھ بول پڑوں ظالم صیاد تو میری کھال ادھیڑے گا. میں چپ تھی ساکت تھی. اور اب صیاد نے میرے پر کاٹے. صیاد نے میرے پر کاٹے. پنجرے کا دریچہ کھول دیا. میں تڑپی ترسی بیچاری تجھ کو بھی چین نہ دے دوں گی. اڑنے کی تمنا خاک ہوئی تم کو بھی نہ جینے دے دوں گی. جیتے جی مجھ کو مار دیا تو بچ کے کہاں جی پائے گا.
میں ننھی سی ایک جان سے ہی میں تیری آنکھیں پھوڑوں گی. میں ننھی سی ایک جان سے ہی میں تیری آنکھیں پھوڑوں گی. ایک تم جیسا مر جائے گا, مجھ جیسے کئی بچ پائیں گے. یہ زندگی کے بارے میں, ایک لڑکی کس طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتی ہے. کافی خوبصورتی سے آپ نے دو مختلف جو ٹاپکس ہیں جی ان کو بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے یہ دو غزلیں جو ہیں ہمارے ناظرین کی نظر کی. میں آخر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جو تمام لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ جو ہیں لکھتے ہیں, اور میں کئی سارے آتھر سے سوال پوچھتا ہوں جو جن سے بھی میں نے بات کی, میں نے ان سے سوال پوچھا. جو لوگ بھی لکھتے ہیں, کافی نئے لڑکے لڑکیاں جو ہے ینگ, وہ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں, شائع بھی کرتے ہیں, لیکن پڑھنا کتنا ضروری ہے لکھنے کے لیے, اس پہ اگر آپ کچھ کہیں کہ کیا ایک انسان ایک اچھا رائٹر بن سکتا ہے بنا پڑھے, یا پڑھنا اس کے لیے کافی ضروری ہے تب جا کے وہ ایک اچھا رائٹر بنے؟ سب سے زیادہ ضروری تو پڑھنا ہی ہے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, کسی ایک بڑے رائٹر نے کہا تھا کہ جب آپ 20 افسانے پڑھیں گی اس کے بعد آپ ایک افسانہ لکھ سکتے ہیں. جب آپ 20 دن ہر روز ایک افسانہ پڑھیں گے, اس 21ویں دن آپ ایک افسانہ لکھ سکتے ہیں. دیٹ مینس جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, جو ہماری وسعت ہے, جو ہماری پڑھنے کی وسعت ہے, جو ہماری لکھنے کی وسعت ہے, وہ کہاں سے آئے گی؟ بالکل. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, جب تک آپ اپنے پرانے رائٹرز کے افسانے نہیں پڑھیں گے, اپنے پرانے رائٹرز کو نہیں پڑھیں گے, تب تک آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. چاہے آپ شاعری نہ بھی کریں, جب تک آپ شاعری بھی نہیں پڑھیں گے. اگر آپ کشمیری لکھنا چاہتے ہو, جب تک آپ کشمیری شاعری نہیں پڑھیں گے, تب تک آپ کشمیری بھی نہیں لکھ سکتے. کیونکہ کشمیری جو ہے ہماری جو بول چال کی زبان ہے بالکل مختلف ہے, بالکل, اور لکھنے کی زبان جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو یعنی پڑھنا کافی ضروری پڑھنا کافی ضروری ہے. کبھی کبھی تو میرے پاس کتابیں ہوتی, میں نے کہا کہ میرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا اور میری کتابوں کی یہاں کبھی کوئی پڑھے گی کتاب, کبھی کوئی پڑھی. کبھی کبھی مجھے بچے کہتے ہیں ماما آپ تو ہم سے بھی زیادہ پڑھتے ہو, آپ بھی کتابیں نہیں ختم کرتی ہو. میں نے کہا کیا کروں, میری ہابی ہی یہی. اب آپ کہیں جاتے ہو تو کتابیں 2-4 ہاتھ میں لیے آتے ہو واپس, کہیں سے کوئی کتاب دیکھی, کہیں سے کچھ نہ کچھ مٹیریل, کچھ بھی پڑھنے کے لیے ہونا چاہیے. اور اس سے وہ ایک ووکیبلری بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ووکیبلری, اور آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے, دماغ میں لائٹ آ جاتی, روشنی آ جاتی ہے. تب آپ روشنائی ڈال سکتے ہو اپنے سفید کاغذ. جب روشنی آپ کے دماغ میں آئے گی, دل میں آئے گی, آنکھوں میں آ جائے گی, اس کے بعد ہی آپ کچھ لکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ نیلوفر جی ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھے ڈاکٹر نیلوفر ناز نحوی صاحبہ, جنہوں نے افسانہ نگاری کے حوالے سے جو ہے روشنی ڈالی کہ اس طریقے سے جو ہے افسانے لکھے جاتے ہیں, افسانے پڑھے جاتے ہیں. شاعری اور پبلشنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کچھ لکھنے سے پہلے پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اور وہ آج ہم نے ان سے بھی سنا. ابھی کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.